باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ تم نے زکریا کو مقدس اور مذبح کے درمیان قتل کیا۔ آج کی پہلی تلاوت اخبار کی دوسری کتاب اس کا 24 باب 17ویں سے 25ویں آیت مقدسہ۔ ان دنوں میں یویادہ کی وفات کے بعد یہودا کے سردار آئے اور بادشاہ کو سجدہ کیا، اور بادشاہ نے ان کی سنی۔ تب انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو چھوڑ دیا اور کھمبوں اور بتوں کی پرستش کی۔ تو اس خطا کاری کے باعث یہودا اور یروشلم پر غضب نازل ہوا، اور اس نے ان کے پاس انبیاء بھیجے تاکہ وہ ان کو خدا کی طرف پھیریں، اور انہوں نے ان پر گواہی دی، مگر وہ شنوا نہ ہوئے۔ تب خداوند کی روح زکریا بن یویادہ کاہن پر اتری، تو وہ لوگوں کے آگے کھڑا ہوا اور ان سے کہا، خدا یوں فرماتا ہے کہ تم خداوند کے حکموں کی کیوں نافرمانی کرتے ہو کہ تم کامیاب نہ ہوگے؟ چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا تو اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اس کو سنگسار کیا، اور یوآش بادشاہ نے اس مہربانی کو جو اس کے باپ یویادہ نے اس پر کی تھی یاد نہ رکھا، بلکہ اس کے بیٹے کو قتل کیا، جس نے موت کے وقت کہا، خداوند دیکھے اور انصاف کرے۔ اور سال کے اختتام پر ایسا ہوا کہ آرام کا لشکر اس پر چڑھ آیا، اور وہ یہودا اور یروشلم میں آئے اور لوگوں کے تمام رئیسوں کو ہلاک کیا، اور اپنی لوٹ کا سارا مال دمشق کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اگرچہ آرام کے لشکر سے آدمیوں کا چھوٹا سا جتھا آیا، تو بھی خداوند نے ایک عظیم لشکر کو ان کے ہاتھوں میں کر دیا، کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے یوآش پر کا فتویٰ پورا کیا۔ جب وہ اس کے پاس سے چلے گئے، انہوں نے اس کو بہت بیماریوں میں چھوڑا، اور اس کے خادموں نے یویادہ کاہن کے بیٹے کے خون کے سبب اس کے خلاف سازش کی اور اس کو اس کے پلنگ پر قتل کیا، تو وہ مر گیا اور داؤد کے شہر میں دفنایا گیا۔ لیکن انہوں نے اس کو بادشاہوں کی قبروں میں نہ دفنایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور 88 اس کی 4 سے 5 اور 29 سے 34 آیت مقدسہ۔ جماعتی جواب: میں اس کے لیے اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ میں اس کے لیے اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ میں نے اپنے برگزیدے کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندے داؤد سے قسم کھائی ہے کہ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کروں گا، اور پشت در پشت تیرا تخت قائم رکھوں گا۔ جماعتی جواب: میں اس کے لیے اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ میں اس کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت قائم رکھوں گا، اور میرا عہد
اس کے لیے استوار رہے گا۔ میں اس کی نسل دائمی بناؤں گا اور اس کا تخت ایام سما کی مانند۔ جماعتی جواب: میں اس کے لیے اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ اگر اس کے فرزند میری شریعت کو ترک کریں اور میری قضاؤں کے مطابق نہ چلیں، اگر وہ میرے قوانین کو عدول کریں اور میرے احکام پر عمل نہ کریں، تو میں ان کے جرم کی سزا چھڑی سے اور ان کی تقصیر کی سزا کوڑوں سے دوں گا۔ جماعتی جواب: میں اس کے لیے اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھوں گا، لیکن میں اپنی رحمت اس سے قطع نہ کروں گا اور نہ اپنی وفاداری کو زائل ہونے دوں گا۔ جماعتی جواب: میں اس کے لیے اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اسے پیار کرے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے۔ ہالےلویا۔ کل کے لیے فکر نہ کرنا۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ باب 6 24ویں سے 34ویں آیات مقدسہ۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کوئی آدمی 2 مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یا ایک سے کینہ رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو حقیر جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ ہم کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے زیادہ بہتر نہیں؟ آسمان کے پرندوں کو دیکھو کہ وہ نہ بوتے، نہ کاٹتے، نہ کھتوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کی پرورش کرتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں کون ہے جو فکر کر کے اپنے قد کو 1 ہاتھ بڑھا سکتا ہے؟ اور پوشاک کی کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسنوں کو غور سے دیکھو کہ کس طرح بڑھتی ہیں، وہ نہ محنت کرتی نہ کاٹتی ہیں۔ لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت میں ان میں سے ایک کی مانند آراستہ نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جاتی ہے یوں پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو، کیا تم کو بہت زیادہ نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کہ یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راستی کو ڈھونڈو، تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں دی جائیں گی۔ پس کل کے دن کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنی فکر آپ ہی کر لے گا۔ آج کا دکھ آج ہی کے لیے بس ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔